عربوں میں فحاشی کا پرچار. آج کل فحاشی اور بے حیائی وہاں پھیل رہی ہے، اس بارے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ یہ جو کچھ عرب کنٹریز میں بے حیائی اور طوفان بدتمیزی پھیل رہا ہے، یہ عرب عوام کی وجہ سے نہیں ہے، یہ عرب حکمرانوں کی وجہ سے. پھر ان ملکوں میں سختی اتنی ہے کہ کوئی عالم اگر ذرا سی بے حیائی کے خلاف یا حکومتی پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، ان کو فوراً جیل بند کر دیتے ہیں، وہ پتہ ہی نہیں ہوتا گئے کہاں پر. تو جہاں اتنا سخت ماحول ہو وہاں قوم کو برا کہنا یہ تو غلط بات ہے. تو ہر ملک میں پاکستان جیسی آزادی تو نہیں ہوتی نا، ہم یہاں بیٹھ کے بات بھی کرتے ہیں، یہاں بیٹھ کے جو ہے وہ کھل کے شریعت بیان کرتے ہیں. تو ہر ملک میں ایسا نہیں ہے، تبھی تو ہم کہتے ہیں پاکستانیوں سے کہتے ہیں کہ پاکستان کی قدر کرو. تو اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی ہے، ہم کھل کے یہاں جو حق بات ہوتی ہے. ہم تو عدالتی خلا کے خلاف میرے کتنے بیانات ہیں کہ عدالت جو آج کل طلاق کی ڈگریاں پکڑا رہی ہے، اس کی شریعت میں کوئی ویلیو نہیں ہے. کیا آپ عرب کنٹریز میں اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ عدالت کا فیصلہ شریعت کے خلاف ہو اور آپ اس کو چیلنج تو کر کے دیکھیں، آپ فوراً اندر ہو جائیں گے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں ایک کسی عرب کنٹری کا نام لیا کہ میں اس میں ہوٹل چلاتا ہوں، ہوٹل پہ بیٹھتا ہوں، میں جو رہائشی ہوٹل ہوتے ہیں 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل میں وہ جاب کرتے تھے. تو کہنے لگا عیاشی کے لیے عرب آتے ہیں اس میں. تو میں نے کہا آپ بیٹھے عیاشی کے اڈے پہ ہو، تو جو عیاش عرب ہیں آپ کو وہی نظر آئیں گے. آپ ذرا حرم میں جاؤ اور مسجدوں میں جاؤ تو وہاں بھی آپ کو نمازوں میں روتے ہوئے بھی عربی نظر آئیں گے. تو آدمی جس جگہ بیٹھا ہے وہاں تو جو عیاش آدمی وہی آئے گا نا. تو آپ پھر یہ فیصلہ کرو کہ سارے عرب ایسے ہوتے ہیں تو بہت غلط بات ہو جائے گی. ایک صاحب کہنے لگے تھائی لینڈ میں نے دیکھا عیاشی کے لیے عرب آتے ہیں. یہ نہیں کہو کہ عیاشی کے لیے عرب آتے ہیں، آپ یہ کہو کہ جو عربوں میں جو عیاش لوگ ہیں وہ وہاں آتے ہیں. تو عرب میں جو عیاشی ہو رہی ہے یہ ان کے حکمران ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. ہم تو یہی دعا ہی کر سکتے ہیں، اور کیا انسان اس میں کہہ سکتا ہے.